اطہار ہو، اہل بیت اطہار خود اس کی عزت و ناموس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی عظیم الشان کتاب ہے، اور اتنا بڑا اجتماع میں سمجھتا ہوں محض لعنت بھیجنے کے لیے منعقد نہیں کیا گیا۔ ایک لطیف نقطہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں کہ بھئی صرف لعنت کے اعتبار سے نہیں، جیسے مجھے بتایا گیا بلال سفیانی صاحب نے اپنی تمہیدی کلمات میں بیان کیا کہ اس پر ابواب باندھے گئے ہیں اہل بیت اطہار کے فضائل اور مناقب پر۔ یقیناً یہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ کا انتخاب ہے کہ دیکھیں آج کے اس دور میں جس تیزی سے خارجیت اور ناصبیت پھیل رہی ہے، دنیا میں جس طرف آپ دیکھیں عجیب اور غریب کے واقعات رونما ہو رہے ہیں، جسے دیکھیں پریشان ہے، اور اہل خانقاہ کے لیے تو یہ ایک بہت بڑا سنگین مسئلہ بنا ہوا ہے۔ It's quite a big challenge for us and we are facing it۔ ہم اس سے جوجھ رہے ہیں کہ جس طرف دیکھا جائے اہل بیت اطہار کی شان میں توہین کی جاتی ہے، ان کی شان میں تنقیص کی جاتی ہے، ان کے مقام، ان کے مرتبے، ان کے رتبے، ان کی عظمت، ان کی رفعت کو گھٹانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا ہمارے لیے سنگین مسئلہ بنا ہوا ہے، چیلنج ہے، اور اس سے ہم سب جوجھ رہے ہیں۔ لیکن ہم سے زیادہ ہمارا پڑوسی ملک میں یہ فتنے دن بدن عروج پر ہیں۔ یہ ایک ایسا لا ابتدائی سلسلہ چل پڑا ہے جو رکنے کا کام نہیں لیتا۔ بات مولا کائنات کی ولایت سے چلی، افضلیت سے چلی، پھر وہاں سے نکل کر قاتلان حسین کی تائید کی چلی، پھر مولا کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ علیہ السلام کے دشمنوں کے آراس ان کی یاد میں تقاریب منانے پر نہیں تھمی، بلکہ بات آگے نکلی تو سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی گستاخی تک چلی گئی۔ ہم جن مسائل سے جوجھ رہے ہیں اس سے زیادہ ہمارے پڑوسی ملک کے جو اہل سنت کے علماء ہیں، بالخصوص شیخ الاسلام علامہ طاہر القادری ان میں سر فہرست ہیں جو ان کے ٹارگٹ پر ہیں۔ اور آج کے اس دور میں جہاں انسانی جان کی کوئی قدر و منزلت نہیں، کوئی سیکیورٹی نہیں ہے، پتہ نہیں کب کہاں سے کسی سوفسٹیکیٹڈ ویپن سے گولی چلائی جائے اور قتل کر دیا جائے، یہ تمام چیزوں کو مد نظر رکھ کر بلکہ شیخ الاسلام پر اس سے پہلے گولیاں چلی بھی ہیں۔ انہوں نے جب انقلاب برپا کرنے کی کوشش کی، گولیاں چلی ہیں، اس کے باوجود آدمی ڈر جاتا ہے، سہم جاتا ہے کہ بھئی نہیں، مجھے بھی جینا ہے، میرے بھی آل اولاد ہے، میری بھی اتنی بڑی تنظیم ہے، مجھے ان سب کا فکر کرنی ہے۔ نہیں، فدایان حسین کے رنگ اور تیور ہی الگ ہوتے ہیں۔ جو اہل بیت پر قربانی کا جذبہ رکھتے ہیں نا، ان کے پیش نظر کربلا کا وہ منظر ہوتا ہے کہ 22,000 کے لشکر جرار سے تنہا امام حسین بڑھ گئے، تو ان کا جو غلام ہوتا ہے وہ دنیا کی کسی طاقت سے نہیں ڈرتا۔ اور وہی غلامی کا ثبوت شیخ الاسلام علامہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے دیا ہے۔ یہ کتاب کوئی معمولی کتاب نہیں ہے دوستو، جیسے بتایا گیا ہے، یقیناً ایک ہمارے لیے ایک آتھینٹک لیگل ڈاکیومنٹ ہے۔ میں دنیا کی 80% مسلمانوں کی آبادی حنفیوں پر مشتمل علماء جانتے ہیں، میں دنیا کے تمام حنفی مسلمانوں کی طرف سے شیخ الاسلام علامہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یقیناً انہوں نے جو موقفانہ کردار ادا کیا ہے، رہت کی دنیا تک لوگ یاد رکھیں گے، کیونکہ آج کا دور بدل رہا ہے دوستوں۔ یہ سوشل میڈیا کا، انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے۔ میں آئے دن دیکھتا رہتا ہوں، پہلے تو بات باپ دادا کو بچانے کی چلتی تھی، اب پوترے کو بچانے کی چل رہی ہے، یزید پلید کو بچانے کی باتیں چل رہی ہیں۔ یہ سلسلہ رکنے تھمنے والا نہیں، لیکن اس کتاب کی یقیناً ہمیں بہت ضرورت تھی، اور ایک عرصے دراز سے اہل سنت اس کتاب اور اس تحقیقی رسالے، اس آتھینٹک اور ڈسٹنگوشڈ فتوے کا انتظار کر رہے تھے۔ اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے یہ کام طاہر القادری صاحب سے لیا ہے۔ میں ان کی جرأت، ان کی ہمت، ان کے حوصلے اور ان کی استقامت کو صدہا سلام پیش کرتا ہوں۔ اور یقیناً وہ اس لیے بھی نہیں ڈرتے کہ جس کے ساتھ مریدی لا تخف اللہ ربی کا تمغہ ہوتا ہے نا میاں، وہ دنیا کی کسی طاقت سے نہیں ڈرتا۔ اور جو لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون والے اصحاب کے در سے وابستہ ہوتا ہے، وہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ علامہ طاہر القادری صاحب نے یقیناً ایک بہت عظیم کارنامہ انجام دیا ہے۔ یہ کتاب ہم پڑھیں گے، اور یقین مانیں، میں تو چاہتا ہوں کہ اس پر باضابطہ نوجوانوں میں مجھے یقین کامل ہے کہ جس طرح بین الاقوامی سطح پر شیخ الاسلام علامہ طاہر القادری صاحب خدمات انجام دے رہے ہیں، ہندوستان میں یہ علم علامہ حبیب احمد الحسینی کے ہاتھوں میں ہے۔ سب مخالفتوں کے باوجود علامہ سلمان ندوی صاحب جانتے ہیں کہ کس قدر مخالفتیں ہوئی ہیں،
اور میں یہ بات کا کہنا بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ آج دیکھیں یہ اہل سنت و جماعت کا اسٹیج ہے اور یہاں پر ہندوستان کی سرکردہ شخصیتیں بیٹھی ہیں. حضرت سید شبیب الدین منیمی صاحب قبلہ ہمارے اکابر میں سے، اللہ رب تبارک و تعالیٰ آپ کے عمر اقبال میں ترقی عطا فرمائے. اور یہ وہ شخصیت ہے جن پر ہم فخر کرتے ہیں، ہم ناز کرتے ہیں. اللہ رب تبارک و تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے حضرت. اور دوسری طرف علامہ سلمان ندوی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، آئے دن آپ ان کے خطابات سنتے رہتے ہیں. یہ جو سنگم آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس سے 5 سال پہلے ممکن تھا؟ بتائیے. نہیں تھا. کیوں؟ اس لیے کہ اس قدر نفرتیں عام کی گئی ہیں. کرنے والوں نے کوئی دقیقہ نہیں چھوڑا، یارانے رفتہ نے تو کسر کوئی نہ رکھی، لڑانے کی، جھگڑانے کی، آپس میں انتشار اور افتراق پیدا کرنے کی، اور یہ جو تفریق پیدا کی، یہ جو خلیج پیدا کی، اس خلیج کو بانٹا ہے علامہ احمد الحسینی صاحب نے. آج یہ ساتھ بیٹھے ہیں. اور یاد رکھیں میرے جد کریم صاحب مشکات النبوہ آج سے 250 سال پہلے اپنی کتاب مشکات النبوہ میں تحریر فرماتے ہیں کہ جو ولایت علی پر مجتمع ہو جاتے ہیں، جو علی کی ولایت پر مجتمع ہو جاتے ہیں، وہ کبھی گمراہ نہیں ہوتے. علی کی ولایت پر آج ہم سب کا یہ جمع ہونا، مجتمع ہونا، اس بات کی دلیل ہے کہ انقلاب آئے گا انشاءاللہ. یہ جو تکفیر کا بیج بویا گیا تھا آج سے 100 سال پہلے، آپ جانتے ہیں کہ تو کافر، تو کافر، تو کافر. ہم نے بھی بہت جھیلے ہیں یہ الزام، یہ فتوے. سب سے زیادہ تو اہل خانقاہ پر بدعتی کا الزام لگایا گیا اور آج بھی لگائے جاتے ہیں. لیکن مجھے یقین ہے کہ جب تک ایسے سنجیدہ مزاج لوگ اہل سنت کا کاز کے لیے آگے بڑھتے رہیں گے، ہمیں اس بات کی فکر نہیں کرنی ہے کہ کون کیا کہتا ہے، انقلاب ضرور برپا ہوگا. ایک بات آپ کو ضرور عرض کر دوں کہ لعنت بھیجنا کیوں ضروری ہے. قرآن میں اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے، اہل علم یہاں بیٹھے ہیں، میں ان کو سنانے کے لیے نہیں بلکہ اپنی اصلاح کے لیے چند باتیں عرض کرتا ہوا آگے بڑھوں کہ جہاں تک لعنت کا تعلق ہے، اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں جا بجا لعنت بھیجی ہے. جھوٹوں پر بھیجی ہے، فاسقین پر بھیجی ہے، شیطان پر تو یوم دین تک الہ یوم دین فرمایا ہے، قیامت تک اس پر لعنت کا سلسلہ جاری ہے. لیکن یاد رکھیں قرآن پاک آپ جب پڑھتے ہیں، اللہ فرماتا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب تم قرآن پڑھو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کیا کہتے ہیں بولیے؟ اس پر الگ الگ اقوال ہیں. امام شافعی کے الگ ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ کے الگ ہیں. امام شافعی نے ہر نماز کی ہر رکعت میں ابتدا میں اسے پڑھنے کو مستحب قرار دیا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ نے ایک مرتبہ، یہ علمی بحث سے علماء اس کے بارے میں بہتر جانتے ہیں. لیکن کیوں اصول اس لیے بنایا گیا ہے کہ شیطان رجیم جو ہے، جو لعنتی الی یوم الدین ہے، اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں آ جاؤ تاکہ تم اس کے شر سے محفوظ رہو. ہے کہ نہیں؟ فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم. کیا کرو؟ فاذا قرأت القرآن. دیکھو یاد رکھو رسول اللہ نے ایک رسول بنایا ہے دوست. پھر میں اپنی ابتدائی بات پر آ کے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں. وہ یہ کہ اللہ کے رسول نے فرمایا الحق مع علی و علی مع الحق، اور فرمایا میری اہل بیت اور قرآن دونوں ایسے رہیں گے اور اس وقت تک رہیں گے جب تک کہ یہ حوض کوثر پر مجھ سے آگے ملاقات نہیں کرتے. تو ان دونوں کو کبھی جدا نہیں کیا جا سکتا. تو ٹھیک اس طرح جس طرح قرآن کو چھونے کا قاعدہ بنایا گیا، لا یمسہ الا المطہرون، کہ جب تک تم پاک نہ ہو قرآن کو چھو نہیں سکتے، جب تک تمہارا قلب پاک نہ ہو علی اور علی کی اولاد کی محبت تمہارے دل میں گھر نہیں کر سکتی. تو اس قلوب کو پاک کرنے کی یہ محفل ہے. یہ یزید جس کا کفر ثابت ہے، جس کا فسق و فجور ثابت ہے، ایک تحقیق اس پر تحقیقی رسالہ شیخ الاسلام علامہ طاہر القادری صاحب نے لکھا ہے اور یقیناً یہ ساری دنیا میں پھیلے گا. اور کیوں نہ ہو، پیر و مرشد سیداز حضور غوث الاعظم حضور خطیب دکن علامہ سید کاظم پاشا قادری الموسوی الجیلانی قدس اللہ النورانی فرمایا کرتے تھے شیخ الاسلام طاہر القادری صاحب کے حوالے سے کہ آپ نے بارہا فرمایا ہے کہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب سب کو حضور غوث اعظم کے در سے خیرات ملتی ہے اور آپ وہ ہیں جنہیں غوث اعظم کے در سے حصہ ملا ہے. کہ بابان دہل شہزاد غوث اعظم پر اللہ کی لاکھوں رحمتیں ہوں، بابان دہل فرمایا کرتے تھے اور یقیناً یہ اسی حصے کا فیضان اور صدقہ ہے کہ ساری دنیا کی مخالفتوں کی پرواہ کیے بغیر شیخ الاسلام علامہ طاہر القادری صاحب نے یہ تاریخ ساز فتویٰ دیا ہے. میں اللہ رب تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ مولا شیخ الاسلام طاہر القادری صاحب کے علم میں
عمل میں عمر میں خوب برکت عطا فرمائے، حاسدین کی حسد سے ان کو محفوظ رکھے۔ اور میرے برادر معزز و مکرم علامہ حبیب احمد الحسینی صاحب کے لیے بھی میں دعا گو ہوں کہ پروردگار یہ جس اخلاص کے ساتھ، جس انہماک کے ساتھ، ڈیڈیکیشن کے ساتھ اور ڈیووشن کے ساتھ جو کام کر رہے ہیں، اور ان کے جو معاونین ہیں، میں تمام کے نام تو لینے سے قاصر ہوں، اللہ رب تبارک و تعالیٰ ان کے معاونین کی تعداد میں دن بدن اضافہ کرے اور اس وقت تک اضافہ کرتے رہے جب تک کہ امام مہدی کی فوجوں میں یہ شامل نہیں ہو جاتے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاک اللہ صاحب، بہت ہی دل نشین انداز میں